الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے اویس فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس فراز آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم آپ کو تیمم کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہیں جناب محمد سلیمان ناظم باجوہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ سر، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں تیمم کے بارے میں تھوڑا بتائیں وضاحت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے تیمم سے متعلق مسائل سے آپ کو آگاہ کر سکوں۔ جہاں تک معاملہ تیمم کا ہے، تیمم کا بیسیکلی لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی شرع میں جو وہ اگر پانی میسر نہ آئے تو مٹی یا مٹی کی جنس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں جب تیمم کا حکم نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ اگر تم مسافر ہو، سفر میں ہو، پانی میسر نہیں آتا، اگر تم بیمار ہو، بیماری کی حالت میں اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی بیوی سے ملے ہو، ہم بستری کر کے آئے ہو، اب تیمم ہر دو صورتوں میں آئے گا۔ اگر تم پر غسل فرض ہے، غسل واجب ہے، تم نے غسل کرنا ہے تو یہی تین صورتیں ہیں: بیمار ہو، مسافر ہو، پانی موجود نہیں، تو یا وضو کرنا ہے نماز کے لیے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم تیمم کر لو۔ اب تیمم کا طریقہ یہ ہے، تیمم کرنا کس طرح ہے۔ تیمم کے لیے جو فقہا ہیں انہوں نے تین فرائض بیان کیے ہیں۔ جس طرح وضو کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں، اسی طرح تیمم کے بھی تین فرائض بیان کیے ہیں۔ جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرنا۔ نیت ضروری نہیں کہ انسان اپنی زبان سے ہی تیمم کے الفاظ کو ادا کرے کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں، اس کی نیت نہیں۔ انسان کے دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے، کہ اسے پتہ ہو کہ میں وضو کے لیے، کیونکہ اس میں تیمم میں دو چیزیں ہیں، غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر غسل کے لیے کرنے لگا ہے، غسل واجب تھا، فرض تھا، تو نیت اس کی اس طرح ہی ہوگی نا کہ تیمم جو ہے غسل کے لیے ہے۔ اور اگر وضو کے لیے، نماز کے لیے ہے، تو اس کی نیت میں یہی ہونا چاہیے کہ میں یہ جو تیمم ہے یہ فجر کی نماز کے لیے یا ظہر کی نماز کے لیے یا عصر کی نماز کے لیے، اس کی نیت ہوگی۔ اس لیے نیت شرط قرار دی گئی ہے، یا پہلا فرض کہہ لیں کہ پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے۔ اب دوسرا فرض تیمم میں یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارے، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرے گا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارے اور دونوں ہاتھوں کو ناخنوں سے لے کے کونیوں تک ان کا مسح کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات جاننا، اور ہر شخص کو چاہیے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ مٹی سے مراد مٹی بھی ہے، اور مٹی کی جنس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ مٹی کی جنس، ان سے تیمم ہو سکتا ہے، ان پہ ہاتھ مارنے سے۔ اب آگے جب سنتیں جانتے ہیں تو سنتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان مٹی پہ ہاتھ مارتا ہے تو اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو یہ سنت ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جاڑ لے۔ یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تیمم میں۔ جب کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرتا ہے نا تو ان کا خلال کرنا۔ جب چہرے کا مسح کرے گا تو داڑھی میں اس طرح انگلیاں مارنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تیمم میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا سنت کا وہ یہ ہے کہ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی یا مٹی کی جنس، اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، کپڑے میں اتنی مٹی ہے کہ آپ اس کو جاڑیں تو جو مٹی ہے وہ اٹھتی ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس زمین پر یا جو بھی مٹی کی جنس سے چیز ہو اس پر ماریں گے۔ اس کے بعد اگر مٹی زیادہ ہے تو جاڑ لیں۔ پہلے اپنے چہرے کا مسح کرے گا، دوسری مرتبہ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا مٹی کی جنس کسی چیز پر مار کے
कोनियों समेत, उंगली या नाखनों से लेकर कोनियों तक दोनों, इस तरह उसका तयम्मुम पूरा आ जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि पानी मौजूद ना हो, अगर कोई बंदा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, वो सर्दी के डर से ऐसा करे कि सर्दी है, मैं नमाज पढ़नी है तो तयम्मुम कर लेता हूँ, पानी हो, तो वो नहीं होगा। तयम्मुम उसी सूरत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-माइदा में, ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापस आ रहे थे, तो फजर का वक्त था, पानी नहीं था, तो सहाबाए किराम, ये 6-7 हिजरी का वाक़या है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, फजर का वक्त था, पानी मुयस्सर नहीं था, सहाबाए किराम परेशान थे कि नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबाए किराम की ये बेचैनी देखी, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये सूरह अल-माइदा में हुक्म नाज़िल फरमाया कि फलम ताजिदु मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लिया करो पाक मिट्टी से। ये इसके अहकाम है, यही तरीका है तयम्मुम का। अमूमन आप तो हर जगह पे पानी पाया जाता है, इसके अलावा तयम्मुम के दीगर मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह फिर कभी आपके साथ नशिस्त हुई तो उस पर आगे बात हो। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, सलमान भाई आपको बता रहे थे तयम्मुम के मसाइल। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अवैस फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।